الحمد لله وحده وسلام على من لا نبي بعده أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة عماد الدين من أقامها فقد أقام الدين ومن هدمها فقد هدم الدين او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ اللہ پاک کا عظیم احسان، ہم نماز کے مسائل پڑھ رہے ہیں اور نماز کے مسائل میں سنتیں پڑھنی ہیں، لیکن اس سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ کچھ شاید میں نے سوشل میڈیا پر بھی دیکھا اور یہ علم میں بھی آیا کہ بعض حضرات پوچھ رہے تھے کہ مولانا آج سورج گرہن ہے۔ اب یہ سورج گرہن کہاں ہے، یہ تو کچھ کیلنڈروں میں نظر نہیں آ رہا ہے۔ جی، تو اب چونکہ لوگ اس سے منسلک ہو گئے ہیں، لوگوں کو معلوم ہے اور سوشل میڈیا پر کافی اس کی کلپیں چڑھ رہی ہے کہ یہ نشانی ہے رمضان کے آخر میں آنا اور کچھ تبدیلی آنے والی ہے۔ 400 سال کے بعد یہ گرہن ہوا ہے، آنے والے دنوں میں بھی یہ 400 سال کے بعد ہوگا، یا پھر یہی آخری سورج گرہن ہے، اس کے بعد قیامت کی علامات ہے۔ تو اب چونکہ اب یہ علم میں آ چکا ہے کہ گرہن ہے، تو سورج گرہن میں جو نماز پڑھی جاتی ہے اس کو کہتے ہیں نماز کسوف، اور چاند گرہن میں جو نماز پڑھی جاتی ہے چاند گہن میں اس کو کہتے ہیں نماز خسوف۔ تو یہ کسوف اور خسوف یہ دور رسالت میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان نمازوں کا اہتمام کیا ہے، لیکن جو سورج گہن کی جو نماز ہے وہ جماعت کے ساتھ ہے، اور چاند گہن کی اپنی اپنی انفرادی پڑھنی ہے۔ تو ایک نیا جو ہے ہم کو سیکھنے سکھانے کی چیز مل جائیں گی ہم کو، تو میں اس کے باب شامل کر رہا ہوں۔ نماز کسوف، سورج کسوف سورج گہن کو کہتے ہیں۔ حدیث شریف میں واضح ہے کہ کسوف اور خسوف کسی کی موت کے سبب سے نہیں ہوتے، بلکہ یہ دونوں اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ اس کا مقصود یہ ہے کہ بندوں کو خوف دلانا ہے، ڈرانا ہے، تاکہ اللہ کی طرف رجوع کرے اور اس کی اطاعت بجا لائے۔ کہ یہ گیلیکسی اور یہ ستارے سیارے، یہ تمام چیزیں جو ہے یہ اللہ کی مخلوق ہے، اور یہ آپس میں ایک دوسرے کے زاویے کے سامنے آ جاتے ہیں، تو دنیا تباہ بھی ہو سکتی ہے، باقی بھی رہ سکتی ہے، ختم بھی ہو سکتی ہے۔ یہ قدرت کی نشانی، اللہ چاہے تو باقی رکھے، اللہ چاہے تو ختم کر دے۔ حدیث میں جب تم ان کو دیکھو تو نماز پڑھو، اور ایک حدیث شریف میں کہ جب کوئی گہن کو دیکھے، خواہ وہ سورج گہن ہو چاند گہن ہو، تو چاہیے کہ اللہ سے دعا مانگے اور اللہ اکبر کہے اور نماز پڑھے اور صدقہ دے، کیونکہ سیاروں کا جو زمین سے کئی گنا بڑے ہے، ان کا آپس میں ایک دوسرے کے زاویے کے سامنے آ جانا بہت بڑی بات ہے۔ یعنی کہ آپس میں جب کوئی گاڑیاں ٹکراتی ہے تو حادثات پیش ہوتے ہیں، تو فیملی سوگوار ہو جاتی ہے، اور فیملی جو دو فیملی ہے وہ ان کے اندر ماتم کی لہر چل جاتی ہے۔ لیکن سیاروں کا آپس میں ٹکرانا پوری دنیا میں تبدیلی ہے، اور پوری دنیا کے لیے ایک بڑا خسارہ تباہی کا معاملہ ہے۔ تو نماز کسوف، یہ نماز کسوف جو ہے یہ بالاجماع سنت ہے۔ تمام یعنی کہ تمام مسالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام مالک اور امام ابو حنیفہ، ان تمام کے نزدیک جو ہے وہ سنت ہے۔ نماز کسوف جماعت سے پڑھی جائے اور وہی امام پڑھائے جو جمعہ پڑھاتا ہے، یہ وہی امام پڑھائے گا، کیونکہ پورے شہر کا معاملہ ہے۔ اور جب یہ بتایا کہ جو جمعہ اور عید پڑھاتا ہے، تو اس کا مطلب یہ نماز بڑے پیمانے پر
ادا ہوتی ہے۔ اور نماز کسوف میں جماعت سنت کفایہ ہے، یعنی کہ چند لوگوں نے اگر جماعت کر لی تو سب کی طرف سے کافی ہو گیا۔ اگر امام جمعہ موجود نہ ہو تو پھر سب لوگ علیحدہ علیحدہ پڑھ لے۔ اگر کسی شخص سے یہ بھی نہ ہو سکے تو صرف دعا و استغفار میں مشغول رہے، یعنی کہ کوئی پڑھا ہی نہیں تو معلوم ہوا ہے تو استغفار وغیرہ پڑھتے رہے، خواہ مسجد میں کرے دعا استغفار یا اپنے اپنے گھروں میں۔ نماز کسوف میں خطبہ نہیں ہے، کیونکہ خطبہ کسی روایت سے ثابت نہیں، اور جو کسوف کے جب حضور کے دور میں ہوا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم کی وفات کے دن ہوا، اور اس میں آپ نے خطبہ پڑھا، اور کسوف کی خصوصیت سے نہ تھا بلکہ اس لیے تھا کہ ان لوگوں کا وہم دور فرمائے جنہوں نے یہ خیال کر لیا تھا کہ یہ گہن جو ہوا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لخت جگر کے وفات کے باعث ہوا۔ انہیں لوگوں میں چرچا ہوگا کہ وہ نبی اکرم کے شہزادے اس دنیا سے رخصت ہو گئے، یہ حضرت ابراہیم بی بی ماریہ کے وطن سے پیدا ہوئے تھے اور وہ انتقال کر گئے اس دن، اور اس دن گہن تھا، تو لوگوں نے کہا کہ نبی اکرم کے صاحبزادے کا انتقال ہوا ہے تو نبی اکرم نے سب کو جمع کر کے فرمایا ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں، صاحبزادے کے وصال پر یہ معاملہ نہیں ہوا ہے۔ تو یہ جمع کر کے جو لوگوں کو بتایا تھا تو وہ یہ اعلان تھا، لوگوں کو بتانا تھا، نہ کہ اس کا خطبہ تھا۔ نماز کسوف کے لیے اذان اور اقامت بھی نہیں، اگر لوگوں کا جمع کرنا مقصود ہو تو الصلاۃ جامعہ پکار دیا جائے کہ جامعہ میں نماز ہوں گے، الصلاۃ جامعہ، ایسا مائک پر اعلان کر سکتے ہیں تو لوگ جمع ہو جائیں گے۔ نماز کسوف کی 2 رکعتیں ہے اور اس کے پڑھنے کا وہی طریقہ ہے جو اور نوافل کا ہے، جس طریقے سے ہم نوافل پڑھتے ہیں، یعنی کسوف کی نماز بلا اذان و اقامت و بغیر خطبے کے غیر اوقات مکروہہ میں پڑھے اور ہر رکعت میں ایک ہی رکوع کرے۔ اب آپ بولیں گے وہ ایک رکوع کیوں ہے؟ تو امام شافعی کے نزدیک 2 رکوع ہے، رکوع سے اٹھنا پھر رکوع میں جانا پھر اٹھنا پھر سجدے میں جانا، لیکن ہم حنفیوں کے نزدیک یہ ایک ہی رکوع ہے۔ اچھا تو پھر کب پڑھے اس کو؟ تو جب بھی معلوم ہو کہ گہن ہو رہا ہے یا ہونے والا ہے تو تب ہم اس کا اہتمام کریں، لیکن ایسا وقت نہ ہو کہ جو مکروہ وقت ہے، زوال کا وقت نہیں ہونا چاہیے، صبح طلوع کا وقت نہیں ہونا چاہیے، غروب کا وقت نہیں ہونا چاہیے۔ نماز کسوف کا طوالت قرات و ارکان سے ادا کرنا مسنون ہے۔ سنت یہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان نمازوں میں بڑی قرات کی ہے، طویل قرات، یعنی بڑی بڑی صورتیں پڑھی، کیونکہ وہ گہن زیادہ دیر ہوتا ہے نا، تو پھر عبادت بھی اللہ کی بڑی ہو۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی رکعت میں سورہ بقرہ پڑھی اور دوسری رکعت میں سورہ آل عمران۔ صحابہ کرام اتنی طویل نمازیں پڑھے آپ نے، اور رکوع سجود بہت دیر تک کرے، اور رکوع بھی بہت دیر تک کرے، اور سجدہ بھی کیا کرے؟ بہت دیر تک کرے۔ نماز کسوف میں قرات جہر سے نہ کرے، کیونکہ نفل ہے اور اس میں زور سے پڑھنا نہیں ہے، اور دن میں بھی ہے، گہن دن میں ہوتا ہے تو دن میں سیدھی نماز ہوتی ہے، تو اللہ اکبر بول کے کھڑے رہے، امام پڑھیں گا آہستہ سے، اب مقتدی کھڑے ہیں، شاید مجھے یاد آ رہا ہے کہ ہم نے کبھی پڑھا بھی ہے اس طریقے سے نماز، تو خاموش کھڑے ہیں۔ نماز کے بعد امام کو چاہیے کہ دعا میں مشغول ہو جائے، دعا کے لیے ممبر پر نہ چڑھے، بہتر یہ ہے کہ عصا یا کمان پر سہارا دے کر کھڑے ہو اور لوگوں کی طرف منہ کر کے دعا مانگے اور مقتدی آمین 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 کہے۔ قبلے کی طرف منہ کر کے بھی دعا کر سکتے ہیں، لیکن عوام کی طرف منہ کر کے دعا کریں گے تو دونوں کی توجہ ایک دوسرے پر رہیں گی۔ دعا میں اس وقت تک برابر مشغول رہے جب تک کہ گہن موقوف
اور آفتاب صاف نہ ہو جائے، سورج جب تک صاف نہ ہو جائے، جب تک وہ ایکس رے میں اور بلیک گوگل میں دیکھتے وہ اس طریقے سے پرچھائی ہوتی ہے، بلیک ہوتا ہے، تھوڑا شیڈو آ جاتا ہے، ہم یہ دیکھتے ہیں گہن کے اندر، تو جب تک وہ کلیئر نہ ہو جب تک دعا کرتے رہے۔ نماز میں طویل اور دعا میں تخفیف کرنا، یا دعا میں طویل اور نماز میں تخفیف کرنا دونوں جائز ہے، یعنی ایک بڑی چیز پڑھے دوسری چھوٹی چیز پڑھے، دوسری چھوٹی چیز پڑھے پہلی بڑی چیز پڑھے، یعنی کہ نماز بڑی کر دیے طویل اور دعا چھوٹی کرے تو بھی جائز ہے کہ نہیں؟ نماز بڑی کر دیے دعا چھوٹی کرے، دعا بڑی کرے نماز چھوٹی کر دیے تب بھی جائز ہے، دونوں کر سکتے، لیکن ایک میں تخفیف کرے تو دوسرے میں طویل کرے۔ غرض گہن کا سارا وقت نماز اور دعا میں ختم کر دینا سنت ہے۔ اب طویل کریں گے تو وقت رہیں گا نا، اس کا ٹائم اور پیریڈ ہی بتایا جاتا ہے کہ اتنا وقت ہوتا ہے، اتنا وقت یہ گہن کا چلے گا، تو وہ اتنے وقت دعا میں مشغول رہنا چاہیے۔ اوقات مکروہہ میں نماز کسوف نہ پڑھے بلکہ اس وقت صرف دعا اور استغفار میں مشغول رہے۔ ایسا لگ رہا کہ طلوع کا وقت ہے یا پھر زوال کا وقت ہے یا پھر غروب کا وقت ہے، تو پھر ایسے وقت میں دعا میں مشغول رہے۔ اگر حالت گہن میں کسی نماز کا وقت تو دعا ملتوی کر کے نماز پڑھ لے، پھر دعا میں مشغول ہو۔ اگر آفتاب بحالت گہن غروب ہو جائے تو موقوف کر دے اور نماز مغرب میں مشغول ہو جائے۔ سورج ڈوبنے کے وقت گہن ہو رہا تھا تو مغرب کا وقت ہو گیا تو پھر ہم کیا کریں، اس کو موقوف کر دیں۔ اگر آفتاب برابر آ جائے تو دعا موقوف نہ کرے۔ اگر نماز کسوف گہن کے وقت نہ پڑھی گئی ہو تو پھر گہن کے بعد نہ پڑھے۔ اب گہن ہو گیا، آپ کو پتہ چلا کہ گہن تھا، آج سب جمع ہوئے اور معلوم ہو ختم ہو گیا، تو پھر ابھی نماز کسوف پڑھنے کی حاجت نہیں ہے، ضرورت نہیں ہے۔ اگر گہن اور جنازہ دونوں جمع ہو جائے، ہم نماز گہن کے لیے جمع ہوئے کسوف کے لیے اور ایسے میں جنازہ بھی آ گیا، تو کیا کرے؟ تو پہلے جنازے کی نماز پڑھے اور پھر نماز کسوف پڑھے۔ گہن کے وقت مستحقین کو صدقہ اور خیرات دینا بھی مستحب ہے۔ تو یہ نماز کسوف ہے جس کے بارے میں ہم نے معلوم کیا ہے۔ اب چونکہ اس تعلق سے باقاعدہ پوری کلپ بنیں گی اور سوشل میڈیا پر آئیں گی، تو اب سورج گہن کی نماز دیکھ لی ہم نے، تو چاند گہن کی بھی دیکھ لیتے ہیں تاکہ یہ پورا چیپٹر ہی پورا مکمل ہو جائے۔ نماز خسوف، چاند گہن کی نماز، خسوف کی نماز مستحب ہے۔ نماز خسوف کی بھی 2 رکعتیں ہیں لیکن اس میں جماعت نہیں، خواہ امام جمعہ موجود ہو یا نہ ہو۔ نیز اس نماز کے لیے مسجد جانا بھی ضروری نہیں، علیحدہ علیحدہ اپنے اپنے گھروں میں پڑھ لے۔ تو یہ نماز ہے، اور اس نمازوں کو اگر ہم پڑھتے تو بہت اچھا ہے۔ اکثر لوگوں میں یہ بات عام ہے اور وہ سوچتے کہ چاند گہن ہوتا ہے یا سورج گہن ہوتا ہے تو عورتیں باہر نہیں نکلنا، خاص طور سے وہ خاتون جو پریگننٹ ہے، حاملہ خاتون ہے، اس نے برتن کو ہاتھ نہیں لگانا، چاقو کو ہاتھ لگائی تو کچھ ہو جائیں گی، یہ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ کسی بھی امام اور کسی بھی فقیہ اور کسی بھی مفتی و محدث و مفسر نے اس تعلق سے کچھ نہیں کہا ہے، تو ایسا کچھ نہیں ہے۔ خواتین بس ذکر کرے، دعا کرے، اس وقت دعا میں مشغول رہے، اور اس طریقے سے اگر کوئی برتن کو ہاتھ لگا لیتا ہے یا کھانا پکا لیتا ہے یا کوئی چیز کتر لیتا ہے چاقو وغیرہ سے، تو یہ سب فضول باتیں ہیں اور اس میں کوئی سچائی نہیں، کوئی حقیقت نہیں۔ اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے، اور جو کچھ ممالک میں آج جو سورج گہن ہے، اللہ پاک اس کے لیے آسانی فرمائے، کیونکہ سورج تو وہی ہے جو یہ سورج ہے،
تو اگر وہاں ہے تو ہو سکتا ہے یہ ہو گیا ہوگا یا ہونے والا ہے، کیونکہ وہ اور علاقوں میں کہیں دور دراز ہے تو وہاں تو رات ہے ابھی۔ تو خیر جو بھی ہے، لیکن اللہ پاک اس میں ہمارے لیے بہتری فرمائے اور خیر کا معاملہ فرمائے۔ درود پاک لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ و اصحابہ بارک وسلم۔